آئے تھے اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کی تعریف میں قرآن نازل کر دیا اور یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ جاؤ اب تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، جاؤ اب تمہارا رب تم سے خوش ہو گیا، اب تم جنتی ہو گئے، میرا قرآن نازل ہو گیا۔ اور قرآن نے کہا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہارے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ آج وہی ایمان مجھے بھی ملا، وہی ایمان آپ کو بھی ملا، لیکن میری زندگی کا طرز بدل گیا، آپ کی زندگی کا طرز بدل گیا۔ کہا تو میرے بھی لا الہ الا اللہ ہے، کہا تو آپ نے بھی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن میں نے رسمی کہا ہے، آپ نے رسمی کہا ہے۔ میں نے لا الہ الا اللہ کو صرف ایک لیول مانا ہے اور اس لوگوں کو اپنے ماتھے پر سجا لیا ہے۔ اگر زمانے والے پوچھے آپ کون ہے، میں کہہ دوں گا میں اسلام والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والا ہوں۔ لیکن اگر میری زندگی کو دیکھا جائے تو میری زندگی سے لا الہ الا اللہ کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، نبی کی کوئی سنت میری زندگی سے نظر نہیں آتی۔ صحابہ قربانی دے کر چلے گئے، ہمارے اسلاف قربانی دے کر چلے گئے، ہمارے کافرین قربانیاں دے کر چلے گئے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی قبر پر انہوں نے دنیا کے پتھر پر جا کر گھر گھر جا کر یہ ڈنکیاں بجایا، اور مسلمانوں اور دنیا والوں اپنے آپ پر ترس کھاؤ، تم اسلام والے ہو، تم ایمان والے ہو، تم قرآن والے ہو، تم نبی والے ہو، تم اللہ والے ہو۔ اللہ کی بغاوت کو چھوڑ دو، اللہ کی دشمنی کو چھوڑ دو، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے آؤ، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ ہائے افسوس میں نے ایک نہ سنی اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دیا۔ کہنے والے کہیں آپ اسلام والے ہو، ہاں میں اسلام والا ہوں۔ کہنے والے کہیں آپ قرآن والے ہو، ہاں میں قرآن والا ہوں۔ اور جب وہ میری زندگی کو دیکھتے ہیں تو میری زندگی ڈوبی ہوئی جوئے کے اندر، میری زندگی ڈوبی ہوئی سٹے کے اندر، میری زندگی ڈوبی ہوئی عیاشی کے اندر، میری زندگی ڈوبی ہوئی دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکنے کے اوپر۔ ہاں کیا مسلمانوں بتلاؤ، میری زندگی کے اندر یہ جو خرابیاں آئی ہیں یہ اسلام کا تقاضا نہیں تھا۔ کیا اسلام نے اجازت دی آپ کو کہ آپ جتنا چاہے اتنا جھوٹ بولیے؟ کیا اسلام نے اجازت دی آپ کو آپ جتنی چاہے اتنی شرابیں پیجیے؟ کیا اسلام نے اجازت دی آپ کو کہ آپ چوراہوں پر کھڑے ہو کر آتی جاتی دوسروں کی بہن بچیوں کے اوپر گندی نگاہ ڈالیے؟ کیا اسلام نے اجازت دی آپ کو کہ آپ اپنی حلال کمائی کو جوئے اور سٹے کے اندر اڑا دیجیے؟ کیا اسلام نے اجازت دی آپ کو کہ آپ سود کا کاروبار کر دیجیے؟ اے مسلمانوں، میں آج اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر جب یہ گندے کام کرتا ہوں تو میرے ملک کے اندر رہنے والے، میرے ملک کے دوسرے بھائی میری زندگی کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں ان کے اسلام نے ان کو یہی سکھایا ہے، ان کے قرآن نے ان کو یہی سکھایا ہے، ان کے اللہ کا ان کو یہی حکم ملا ہے۔ ہم نے چھبی خراب کر دی اسلام کی، ہم نے ماحول بگاڑ دیا ایمان والوں کا، ہم نے اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر بات اگر صرف یہی تک محدود ہوتی تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، بات اگر صرف یہی تک محدود ہوتی۔ مسلمانوں، جہاں جہاں جا رہا ہوں اس جملے کو کہہ رہا ہوں، اس پیغام کو دے رہا ہوں، ہندوستان کے کونے کونے پر جانے کا اتفاق ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، میری ذمہ داری ہے آپ تک یہ پیغام سناؤ، آپ تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ خدا ہوش کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ ارے آپ تو یہ خیال کر رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں، دوسرا دیکھ کر یہ خیال کر رہا ہے ان کا اسلام ان کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے۔ بات مجھ تک ہوتی تو برداشت میں تھی، بات آپ تک ہوتی تو برداشت میں تھی،
بات ہمارے گھرانوں تک ہوتی تو برداشت میں تھی. آپ تو حد ہو گئی مسلمانوں. کوئی بھی دنیا کے اندر سے اٹھتا ہے، ایرا غیرا اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے. وہ کوئی بھی اٹھتا ہے، وہ آتا ہے اور آ کر قرآن کے خلاف کہنا شروع کر دیتا ہے. کوئی بھی اٹھتا ہے اور وہ میرے اور آپ کے آقا کی طرف انگلی اٹھانی شروع کر دیتا ہے. اس سب کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتا. اس کو کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے قرآن کے ترجمے دیکھنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے بخاری شریف کا ترجمہ دیکھنے کی؟ وہ تو میری اور آپ کی گندی زندگی کو دیکھ کر تصور کرتا ہے. اسلام ایسا کہتا ہے. میرا اسلام تو ہمیں یہ دعوت دے کر گیا. میرے اسلام نے تو ہمیں یہ دعوت دی تھی. ہاں مجھے یاد آیا وہ روم کا جنرل جب لڑ رہا ہے مسلمانوں سے تو پھر وہ خیال کرتا ہے بہت دن ہو گئے جنگ ہوتے ہوتے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جنرل، ہمارے بڑے بڑے کمانڈر اور ہماری بڑی بڑی فوج جو اسلحوں سے موجود ہے، جو اسلحوں سے لیس ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر، چٹکی بھر مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر پا رہی ہے. ہاں وہ اپنے کمانڈر کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ ان کا کمانڈر کہتا ہے، ان کا آدمی کہتا ہے کہ ہاں نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارے دن لڑتے ہیں اور رات کو مسلحوں پر آ جاتے ہیں، رات کو روتے گڑگڑاتے ہیں، اپنے رب کے حضور میں مانگتے ہیں. ہاں ان کا تعلق ان کے رب سے ہو گیا ہے. وہ کمانڈر کہتا ہے، وہ روم کا بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں اب ان کو ان کے رب سے تعلق ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، آپ سارے روم سے خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں لے کر آئیے، ان کا میک اپ کرائیے اور ان کے کپڑے اتاریے اور ان کو برہنہ کر دیجئے، ان کو ننگا کر کر روڈ پر رکھ دیجئے اور ان سے کہیے وہ اپنی سریلی آواز میں گانے گائیں اور اپنے خوبصورت جسم کو وہ رقص کریں، ناچ نچائیں. اور جب مسلمان گزرے تو وہ ان کے جسموں کو دیکھیں گے، ننگے جسموں کو دیکھیں گے، ان کی سریلی آوازوں کو سنیں گے، اور پھر جب وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ان کا تعلق ان کے رب سے ٹوٹ جائے گا. آج جب مسلمانوں کا تعلق رب سے ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور مسلمان اس راستے سے چلتے ہیں تو ایک صحابی رسول کھڑا ہوتا ہے اور اس نظارے کو دور سے جانچ لیتا ہے، بھاپ لیتا ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر تمام مسلمانوں کو، تمام اسلام والوں کو مخاطب کر کر کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اور ایمان والے اور اسلام والے اور قرآن والے، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو. اور جب یہ قرآن کی آیت اور نوجوانوں کے اور ان سبع صحابہ کے اور ان سے 5 سالانوں کے کانوں کے اندر پڑتی ہے تو رب کعبہ کی قسم وہ قرآن کی آیت ان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. وہ تمام کے تمام اپنی نگاہوں کو نیچی جھکا کر اس راستے سے گزر جاتے ہیں. ایک نہیں، 2 نہیں، وہ 70 لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی. وہ 70 لڑکیاں تھیں جو اپنی سریلی آوازوں سے ان کے دلوں کو موہ لینے کا کام کر رہی تھی. وہ تمام کی تمام جلدی سے اپنے بدنوں کو ڈھانپتی ہیں اور ان کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہیں اور کہتی ہیں کیا تم انسان نہیں ہو؟ کیا تم اس کائنات کی مخلوق نہیں ہو؟ ہاں، وہ اپنی نگاہ کو جھکا کر کہتے ہیں ہم انسان بھی ہیں اور اسی کائنات کی مخلوق بھی ہیں. وہ کہتی ہے پھر ہمارے خوبصورت جسموں نے تمہیں ہماری طرف مائل ہونے سے کیسے روک دیا؟
وہ کہتے ہیں آپ کا قصور نہیں، یہ میرے رب کا حکم تھا، میرے قرآن کا فرمان تھا، اور ہم قرآن کے خلاف نہیں چل سکتے، اپنے رب کے حکم کو نہیں دیکھ سکتے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ تھا اسلام کا کردار۔ وہ 70 کی 70 لڑکیاں جو ابھی ان کو برقرانے کا کام کر رہی ہیں، مشرف با اسلام ہو جاتی ہیں۔ میرے اسلام کا کردار تو یہ تھا کہ اگر کسی غیر کو، میرے ملک کے کسی بھائی کو اگر کہیں کا کوئی سفر کرنا ہوتا تو وہ مسلمانوں کا گھر تلاش کرتا بستیوں کے اندر، اور خیال کرتا میری بچی کی عصمت، میری بچی کی عزت اگر کہیں محفوظ رہ سکتی ہے تو وہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہ سکتی ہے۔ اور وہ خیر صرف اس بنا پر کہ ہم مسلمان تھے، اپنی جوان بچیوں کو ہمارے گھر کے اندر حفاظت کے طور پر رکھ کر جایا کرتے تھے۔ آج میرا نوجوان، میرا مسلمان بھائی، وہ آج اس نے یہ ڈاکہ اپنے گھروں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ غیروں کا مسئلہ نہیں، ہاں چچا کا گھر ہے، تاؤ کا گھر ہے، ماما کا گھر ہے، پھوپھی کا گھر ہے، وہ نوجوان مسلمان، وہ نوجوان بچی مسلمانوں کی وہ آپس میں نین میں ٹکر کرنے لگتے ہیں اور اپنی عزتوں کو تار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہی اسلام والا میرا نوجوان، وہی اسلام والا میرا نوجوان بھائی آج چوراہوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، صرف اس انتظار میں اب اسکول کی چھٹی ہو رہی ہوگی، میرے گاؤں کی بچیاں نکل کر آئیں گی، میں ان کو دیکھوں گا، ان کو دیکھ کر چند الفاظ کہوں گا، کبھی کچھ کہوں گا، کبھی کسی کو چھیڑوں گا۔ ہے مسلمان، کاش تو اپنے پر غور کر، تیرا یہ کردار نہیں تھا۔ اور اگر میرے زخموں کے اوپر کسی عالم نے مرہم رکھنے کی کوشش کر دی اور کسی نے مجھے ان غلطیوں پر ٹوکنے کی کوشش کر دی تو پھر ہم بڑھ جاتے ہیں علماء سے، پھر ہم بڑھ جاتے ہیں علماء اکرام سے، اور ہم کہتے ہیں اجی تمہیں کیا پتا زمانہ کس چیز کا نام ہے، تمہیں تو صرف مصلے کا پتا ہے، تمہیں تو صرف درس و تدریس کا پتا ہے، تمہیں تو صرف مسجد کا پتا ہے، آپ کیا جانو دنیا کیا ہے، آپ کیا جانو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ ہمیں مشورے نہ دیجئے۔ ہم اپنے علماء کی ناقدری کرنے لگتے ہیں، علماء سے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں، علماء کی بغاوت کرنے لگتے ہیں، علماء کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہے مسلمانوں، کاش تو قرآن جانتا، قرآن پڑھتا ہوا ہوتا۔ میرا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ رب کعبہ کی قسم، اگر میں کہتا تو مان لیا جاتا، اگر آپ کہتے تو مان لی جاتی۔ یہ میرے رب کے کلام نے کہا ہے کہ اگر اللہ سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی ڈرتا ہے تو یہ عالم ڈرتا ہے۔ میرا ایمان ہے قرآن جھوٹ نہیں بولتا، میرا ایمان ہے قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے اور معلوم کیجئے قرآن کریم سے کہ ان علماء کا کیا کردار ہے۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں نا عجیب میں ڈگری یافتہ، اب تک مولوی صاحب ہی تو ہو، آپ ہماری برابری کیسے کر سکتے ہو؟ آلو جوان میں بتاؤں تجھے، قرآن نے کہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ کراؤ اپنے علماء سے، یہ بتلائیں گے کہ ہاں قرآن نے کہا آپ کتنی بھی بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک بن جاؤ، ان علماء کی برابری نہیں کر سکتے۔ میرے اکابرین، میرے اسلاف، یہ بات